خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سالانہ بجٹ اجلاس آج ہوگا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بجٹ کا کل حجم 49 ارب 70 کروڑ 18 لاکھ 45 ہزار روپے ہوگا۔ اخراجات کا تخمینہ 49 ارب 60 کروڑ 21 لاکھ 38 ہزار روپے لگایا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بھی جانیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سالانہ بجٹ اجلاس آج ہوگا۔ میئر مرتضیٰ وہاب اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ بجٹ کا کل حجم 49 ارب 70 کروڑ 18 لاکھ 45 ہزار روپے ہوگا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنے کی تیاری۔ بجٹ میں کل اخراجات کا تخمینہ 49 ارب 60 کروڑ 21 لاکھ 38 ہزار روپے لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں 9 کروڑ 97 لاکھ 7 ہزار روپے کی بچت ظاہر کی گئی ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور پینشن کے لیے 10 ارب 80 کروڑ 22 لاکھ روپے مقرر۔ بجٹ میں میونسپل یوٹیلیٹی چارجز سے 2 ارب کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ الیکٹرک کے بلوں سے میونسپل ٹیکس کی وصولی سے متعلق قرارداد کونسل منظور کر چکی ہے۔ بجٹ میں کے الیکٹرک پر واجب الادا 1 ارب 85 کروڑ روپے کی آمدن ظاہر کی گئی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 ارب 98 کروڑ 62 لاکھ 60 ہزار روپے مختص۔ ڈسٹرکٹ ADP کی اسکیموں پر 9 ارب 16 کروڑ 85 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ کونسل کے اراکین سے رائے شماری کے ذریعے بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سالانہ بجٹ اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کریں گے۔ تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سالانہ بجٹ اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس میں آئندہ سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس اجلاس کی صدارت میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کریں گے۔ تفصیل آپ جانیں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی بالکل، بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سالانہ بجٹ اجلاس جو ہے آج دوپہر 3 بجے KMC بلڈنگ میں ہوگا۔ اس اجلاس میں آئندہ سال کا بجٹ جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت جو ہے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کریں گے۔ بجٹ کا کل حجم جو ہے 49 ارب 70 کروڑ 18 لاکھ 45 ہزار روپے ہے، جبکہ بجٹ میں کل اخراجات کا تخمینہ 49 ارب 60 کروڑ 21 لاکھ 38 ہزار روپے جو ہے لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں 9 کروڑ 97 لاکھ 7 ہزار روپے کی اضافی بچت بھی جو ہے دکھائی گئی ہے۔ اس بجٹ میں ریٹائرڈ ملازمین کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی رقم مختص کی گئی ہے، جس کے تحت 80 کروڑ 22 لاکھ روپے جو ہے واجبات اور پینشن کے لیے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں، جبکہ بجٹ میں میونسپل یوٹیلیٹی چارجز سے 2 ارب روپے کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب بلدیہ عظمیٰ کراچی کے الیکٹرک کے بلوں سے بھی جو ہے میونسپل ٹیکس جو ہے وصول کرے گی۔ اس ضمن میں جو ہے گزشتہ دنوں سٹی کونسل کے اجلاس میں قرارداد بھی جو ہے منظور کی گئی ہے۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں جو ہے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی جانب سے تمام تر معاملے کو سٹی کونسل میں رکھا گیا تھا، جس کے تحت کونسل کی جانب سے یہ منظوری دے دی گئی ہے کہ الیکٹرک کے بلوں میں اب سے جو ہے میونسپل ٹیکس جو ہے وصول کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ میں کے الیکٹرک کے اوپر واجب الادا 1 ارب 85 کروڑ روپے کی آمدن بھی جو ہے ظاہر کی گئی ہے۔ ترقیاتی بجٹ کی اگر بات کی جائے تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 ارب 98 کروڑ 62 لاکھ 60 ہزار روپے کی جو ہے رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ADP کی اسکیموں پر 9 ارب 16 کروڑ 85 لاکھ روپے جو ہے خرچ کیے جائیں گے۔ کونسل کے اراکین سے جو ہے باقاعدہ طور پر رائے شماری کے ذریعے بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لی مارکیٹ میں مشتعل مظاہرین کا الیکٹرک کی گاڑی پر حملہ، الیکٹرک کا عملہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ مظاہرین نے الیکٹرک کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ ترجمان الیکٹرک کے حملے کی مذمت، ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جالے MNA نے لیاری والوں کے احتجاج کی حمایت کر دی۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ ظالم کے الیکٹرک والے دن ہو یا رات ظلم کر رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں صرف مظاہرے سے کام نہیں چلے گا، ایک سخت مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب کے الیکٹرک کے دفتروں میں گھس کر ان کی بجلی بند کرنا ہوگی، پھر ان کو احساس ہوگا کہ عوام گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ویڈیو بیان اپنا ریکارڈ کرا رہا ہوں اسلام آباد سے۔ آج تاریخ ہے 23 تاریخ۔ صبر کا پیمانہ لبریز کر چکا ہے ایک ذہنی دباؤ جو رات کو جو یہ ظالم کے الیکٹرک والے ظلم کر رہے ہیں۔ بحیثیت MNA لیاری یہ بات کر رہا ہوں
کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ جنگ لڑتا رہوں گا، پارلیمنٹ میں بھی اور سڑکوں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ لیاری سول سوسائٹی اور بچاؤ تحریک والے بھی ایک پریس کلب کے سامنے جو ہے دھرنا دے رہے ہیں، احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس کی میں بھرپور حمایت کر رہا ہوں۔ ہمیں جو ہے اب مجبور کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو لے کر ان کے دفتروں میں گھسیں اور ان کی بجلی بند کریں کچھ ٹائم کے لیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ عوام کس طرح زندگی گزار رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک کوئی نہ کوئی رزلٹ مجھے یقین ہے نکل آئے گا۔ مہربانی۔ جماعت اسلامی کا شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ منم ظفر نے کراچی کا بڑا مسئلہ بجلی پانی کی عدم دستیابی کو قرار دے دیا۔ بولے ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی بحران پر بات کرتے رہیں گے۔ 26 جون کو شارع فیصل پر بڑا دھرنا ہوگا۔ ہماری جدوجہد کراچی کو حقوق دلانے کے لیے ہے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، جماعت اسلامی سڑکوں پر کے الیکٹرک کے خلاف بھرپور ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے نوا لین، کلا کوٹ، بکرا پیڑی، چاکی واڑہ سمیت شہر کے مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ کالا پل پر مرکزی احتجاج سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بولے، کراچی میں صرف جماعت اسلامی ہی عوام کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ یہاں بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں ہے، سندھ میں حکومت نظر نہیں آتی۔ انہوں نے 26 جون کو شارع فیصل پر بڑے احتجاج کا اعلان بھی کیا۔ جماعت اسلامی کی جدوجہد آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے شہر کے اہم ایشوز پر آواز بلند کی ہے اور انشاءاللہ ہم ان ایشوز کے حوالے سے 26 جون کو شارع فیصل پر ایک عظیم الشان دھرنا دیں گے۔ منم ظفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی عوام کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، کہ الیکٹرک مافیا نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، کراچی کے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ کے الیکٹرک یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ جس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ یہ کے الیکٹرک کبھی ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر لوٹتی ہے، کبھی کے الیکٹرک ہمیں ٹیرف کے نام پر لوٹتی ہے۔ احتجاجی مظاہرے سے سیف الدین، ایڈوکیٹ یونس سوہن اور جنید مکاتی نے بھی خطاب کیا۔ احتجاج میں شریک کارکنان نے کے الیکٹرک کے خلاف ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ ایک طرف گیس کی بندش، دوسری طرف ایل پی جی مافیا کو لگام نہ ڈالا جا سکا۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی کی الگ الگ قیمتیں مقرر۔ شہر میں ایل پی جی 250 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری قیمت 234 روپے کلو مقرر ہے۔ شہریوں کا سرکاری قیمت پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ایل پی جی سستی کرو، گیس بندش سے پریشان شہری رل گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی مختلف داموں فروخت ہونے لگی، 240 سے 250 روپے کلو میں دستیاب۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر علاقے میں مختلف ریٹ ہیں، سرکاری قیمت پر کوئی نہیں بیچ رہا۔ گھر میں گیس نہیں، باہر سے گیس خریدنی پڑتی ہے۔ بھائی ہمارے کو تو 240 روپے مل رہی ہے، کدھر 230 ہے، کدھر 250 ہے، سب جگہ اپنے اپنے ریٹ ہیں، لیکن جو سرکار کی قیمت ہے وہ قیمت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ یہ دکانوں میں گیس کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی دکان آپ دیکھو جو 100 200 250 سلنڈر پڑے ہوئے، یہ گیس کہاں سے آ رہی ہے؟ گھروں کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ بجلی کے ساتھ پانی کا بحران، شہریوں کے لیے دوہرا عذاب۔ نارتھ ناصر آباد UC 5 BR کے مکین پانی بحران سے پریشان ہے۔ شہریوں نے شکوہ کیا 6 ماہ سے پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ 20,000 گھرانے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے رضوان احمد۔ نارتھ ناظم آباد کی UC 5 KBR سوسائٹی میں 6 ماہ سے پانی نایاب۔ 20,000 مکانات میں 2 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی قلت آب سے شدید اذیت کا شکار۔ پانی یہاں تو میرے بھائی ترس گئے پانی کے لیے، اور جب پانی آتا ہے تو الحمدللہ یہاں لائٹ نہیں ہوتی، اور اب تو پورے دن میں 5 بار لائٹ بند کر رہے ہیں 3-3 گھنٹے کے لیے، تو پانی تو آپ بھول جائیں، یہ کربلا کا ماحول بنا دیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں اول تو پانی آتا نہیں، آ جائے تو سارا وقت کم پریشر اور بجلی کی بندش کی نظر ہو جاتا ہے۔ پانی کی صورتحال تو بھائی پہلے تو آتا تھا بغیر موٹر کے، ابھی جو ہے موٹر چالو کرنے کے بعد بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہو گیا، کمپلینیں بھی کرا دی، اپلیکیشنیں بھی جمع کرا دی، بجلی کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ یہ ہمارا ایریے میں اپنی مدد آپ کے تحت برما لگوایا، یہ برمے بھی سوکھ گئے ہیں پانی سے، چاہیے
पानी आ रहा है, ऐसी इतना प्रेशर खोल रहे हैं कि पानी मोटर भी खींच के थक गई है कि लाइनों में पानी ही नहीं आ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पीपल्स चौरंगी की 48 इंच कतर की लाइन से कनेक्शन फराहम करके वॉलमैनों की इजारादारी फौरी खत्म की जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कमिश्नर कराची हसन नकवी का दूध की सरकारी कीमत में इजाफे पर अनोखा जवाब। कहा मुल्क में कहीं भी दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर और इस्लामाबाद में दूध की सरकारी कीमत से महंगा मिल रहा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लास्ट टाइम प्राइस फिक्स की गई थी 200 रुपये, उस वक्त भी मार्केट में, ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर में प्राइस फिक्स की गई थी 200 रुपये, उस वक्त भी मार्केट में दूध 220 या 230 रुपये अवेलेबल था। केयर टेकर गवर्नमेंट में जी, इवन केयर टेकर गवर्नमेंट में, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप लाहौर से कंपेयर करके देखें तो लाहौर में इस वक्त दूध की जो नोटिफाइड प्राइस है 160 रुपये, जबकि मार्केट में जो दूध अवेलेबल है वो 210 या 220 पे है। इस्लामाबाद में नोटिफाइड प्राइस 200 रुपये है और मार्केट में वो 220 रुपये पे अवेलेबल है। तो हमने मार्केट को मैच करने की कोशिश की है ताकि ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके और उसके बाद हम दूध की क्वालिटी और उसके खालिश होने पे तवज्जो दे सकें। स्मगलिंग के रोकथाम के लिए बनाई गई मोजको चेक पोस्ट मजाक बन गई। सियासी मुदाखलत पर हटाए गए इंचार्ज चेक पोस्ट राजा फाखर के बाद मजीद 3 इंचार्ज को साइड लाइन कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक साउथ जोन पुलिस ने राजा फाखर समेत 4 चेक पोस्ट के इंचार्जेस को तब्दील किया और ज़राए का यह भी कहना है कि इंचार्ज मोजको चेक पोस्ट पर राजा फाखर को सियासी मुदाखलत पर ओहदे से हटाया गया था। राजा फाखर ने स्मगलिंग करने वालों पर घेरा तंग किया। राजा फाखर के बाद मजीद 3 चेक पोस्ट इंचार्जेस को भी फारिग कर दिया, जिनमें राना सलीम, हशमत और अंसर शामिल हैं और अंसर के बाद खालिद बलोच को इंचार्ज चेक पोस्ट का आर्जी चार्ज दिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल रजा अब्बास कहते हैं कि शहर में 65 के करीब ग्राउंड्स हैं जिस पर काम कर रहे हैं। अब तक 11 ग्राउंड को कब्जा माफिया से आज़ाद करवा चुके। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची के ग्राउंड्स पर काबिज अनासिर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर रजा अब्बास का कहना था कि केएमसी के बहुत से ग्राउंड्स पर इदारे, मोहल्ला कमेटियां और माफियाज काबिज हैं। कब्जा माफिया से ग्राउंड वागजार करवाकर क्लब और एसोसिएशन को अलॉट कर रहे हैं। तकरीबन 11 के करीब ग्राउंड हम वागुजार भी करा चुके हैं और उसको हम वागुजार करा के उन्हें इमीडिएटली बेसिस पे जो हैं मुख्तलिफ क्लब्स को और एसोसिएशंस को अलॉट कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक स्टैंडर्ड हमने उसे मेंटेन किया है उसके लिहाज से वो उसे अपग्रेड करेंगे। उस पर बल्दिया उज़्मा कराची का बोर्ड लगाएंगे और केएमसी को रेवेन्यू भी एक बड़ी तादाद में हासिल होगा। 11 ग्राउंड्स को कब्जा माफिया से निजात दिलाने का दावा करते हुए सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर रजा अब्बास का कहना था कि मेयर कराची की खुसूसी हिदायत पर कराची के तमाम ग्राउंड्स निहायत अच्छी हालत में दिखाई देंगे। कुछ अरसे में आपको कराची के ग्राउंडों की सूरत हाल आउटस्टैंडिंग नज़र आएगी, बेहतरीन। क्योंकि देखें, अगर हमें अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से निकालना है तो यकीनन हमें ग्राउंड्स की तरफ उन्हें लेके आना पड़ेगा और ये एक ऐसा इक़दाम है। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इकदाम उठाने का अंदिया देते हुए सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची खेलों के मैदानों की रौनकें बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने नर्सरी पर नालों की सफाई के काम पर वज़ीर-ए-आला सिंध को ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आला को शहर के मुख्तलिफ मकामात और नालों का दौरा करवाया। मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह को मानसून बारिशों की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। नर्सरी पर नालों की सफाई के काम पर मेयर कराची ने वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग दी। मेयर ने वज़ीर-ए-आला को बलोच कॉलोनी के करीब नालों के बंद पॉइंट और नालों की सफाई के काम का मुआयना कराया और इसी की तरह टीपू सुल्तान रोड के नालों की भी सफाई से वज़ीर-ए-आला को आगाह किया।